Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. एक और सवाल पूछा गया कि सर्दी में गुस्ल करने का आसान तरीका क्या है। पांचवा सवाल पूछा गया है कि नापाकी का गुस्ल करते वक्त कौन सा कलमा पढ़ते हैं पाक होने, क्या गुस्ल से पहले वुजू करना ये जरूरी है, गुस्ल होगा अगर गुस्ल से पहले वुजू ना किया या नहीं होगा। एक और सवाल पूछा गया कि इसकी नियत कैसे करनी है, गुस्ल फर्ज हो गया तो इसकी नियत कैसे करनी। गुस्ल करने के बाद अगर वही नापाक कपड़े पहन लिए तो क्या दोबारा गुस्ल करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुस्ल करने का जो तरीका है वो क्या है और सर्दियों में गुस्ल किस तरह करेंगे, इसका आसान तरीका क्या है, ये इंतहाई अहम तरीन सवालात हैं। इसके अलावा बहुत सारे और मसाइल पूछे गए हैं कि गुस्ल की नीयत कैसे करेंगे, अगर गुस्ल करने से पहले वज़ू ना किया तो गुस्ल होगा या नहीं, और फिर गुस्ल करने के बाद नमाज अदा करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए वज़ू करना होगा या गुस्ल से ही वज़ू हो जाएगा। इसी तरह सवाल पूछा गया है कि जिन कपड़ों में हम इस्त्री की, क्या वही कपड़ा दोबारा पहन सकते हैं, और साबुन इस्तेमाल करना, शैम्पू इस्तेमाल करना ये ज़रूरी है या नहीं। इस तरह दीगर और बहुत सारे मसाइल हैं जो गुस्ल के हवाले से हैं और इंतहाई अहम सवालात हैं जो आप लोगों की तरफ से पूछे गए हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर ये पूरी वीडियो देख सकते हैं तो बराए करम थोड़ा-सा वक़्त दें इस वीडियो को। ये बहुत ही ज़्यादा अहम मालूमात हैं और ये मालूमात, ये इल्म जानना, ये मसाइल जानना हर आकिल बालिग मुसलमान के लिए ज़रूरी है, ताकि उसे पता तो हो कि पाकी नापाकी के क्या मसाइल हैं। क्योंकि गुस्ल जो है, तहारत जो है, पाकी जो है, ये इबादत की कुंजी है और अगर आपकी तहारत नहीं होगी तो आपकी फिर इबादत कबूल नहीं होगी। अगर आपका गुस्ल ही नहीं हुआ तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ें, आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि पाकी तहारत का होना ये सबसे पहले इबादत के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, इसलिए इन मसाइल का जानना, इनको सीखना ये ज़रूरी है। एक मुसलमान को इतना इल्म होना चाहिए कि उसे पाकी नापाकी के मसाइल उसे आते हों, गुस्ल के फ़राइज़ आते हों, वज़ू के फ़राइज़ आते हों। तो आज की वीडियो इंतहाई अहम है और बहुत ज़्यादा अहम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो अच्छी लगे या कोई मसला आप जानना चाहते हो गुस्ल के हवाले से, वज़ू के हवाले से या दीगर कोई शरई मसला आप जानना चाहते हो, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस मसले को दर्ज कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपके सवालात के भी जवाबात देने की भरपूर कोशिश करूँगा। चलें जी, मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लेता। पहला सवाल पूछा गया है कि गुस्ल करने के बाद अगर वही नापाक कपड़े पहन लिए तो क्या दोबारा गुस्ल करना होगा? तो याद रखें, अगर गुस्ल करने के बाद आपने दोबारा वही कपड़े पहन लिए, इन कपड़ों में आपने हमबिस्तरी की थी, तो अब इससे गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं? तो याद रखें, इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। और वो कपड़े जिनमें आपने हमबिस्तरी की, ठीक है जी, वो आपने दोबारा पहन लिए, तो वो भी तब ही नापाक होंगे अगर उस पर कोई नजासत वग़ैरह लगी हो। यानी कपड़े पर, किसी हिस्से पर, और पूरे कपड़े नापाक नहीं होंगे। जितने हिस्से पर, कपड़े के जिस हिस्से पर, मिसाल के तौर पर ये मैं आपको समझाने के लिए, ये कपड़ा है, तो अगर कपड़े के इस हिस्से पर, इतने सारे हिस्से पर नजासत लगी है, ठीक है जी, मनी लग गई है, मैं आपको सादा करके समझा रहा हूँ। तो और इसमें शर्माने या इस तरह का कोई मसला नहीं, दीन का मसला पूछते हुए, बताते हुए शर्माना नहीं चाहिए। हमें किसी के साथ जुल्म करते हुए, किसी का माल चोरी करते हुए, किसी का हक मारते हुए शर्म आनी चाहिए, खौफ खुदा होना चाहिए। दीन सीखते हुए शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। तो ये कपड़ा है, तो अब इस कपड़े के इस हिस्से पर अगर नजासत लग जाए तो इससे पूरा कपड़ा नापाक नहीं होगा, यही हिस्सा बस नापाक होगा। आपने इसको धो लेना है। जब आप इसको अच्छी तरह से धो लेंगे तो ये पाक हो जाएगा, ठीक है जी। इससे पूरे कपड़े नापाक नहीं होंगे। और अगर नजासत नहीं लगी तो चाहे आपने उसमें हमबिस्तरी की है, ठीक है जी, अगर नजासत नहीं लगी कपड़े को तो वो कपड़ा पाक है, आप उसे दोबारा पहन सकते हैं। अगर आपने पहन लिया तो उससे आप पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। और अगर कुछ नापाकी लगी भी हुई है, नजासत लगी भी हुई है, तो फिर भी अगर वो नजासत आपके जिस्म पर लग गई तो पूरा जिस्म नापाक नहीं होगा, ना ही आप पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा। आपने सिर्फ़ जिस्म के उतने हिस्से को धो लेना जिस जगह पे वो नजासत लगी है, ठीक है जी। गुस्ल सिर्फ़ इस तरह फ़र्ज़ होगा, मियाँ बीवी ने हमबिस्तरी की या फिर इह्तिलाम हो गया या हैज़ व निफ़ास की वजह से ख़वातीन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। मुख़्तसर ये कि किसी भी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ होगा तो फिर ही आप गुस्ल करेंगे। दीगर इस मसले में ये जो आपने पूछा है कि हमबिस्तरी वाले कपड़े दोबारा पहन लिए तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है जी। दूसरा मसला पूछा गया है कि अगर सिर्फ़ पानी से जिस्म धो लें
غسل ہو جائے گا یا پھر صابن لگانا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ نے غسل کے جو 3 فرض ہیں وہ آپ نے پورے کر لیے، یعنی ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا، منہ بھر کے کلی کرنا، اور پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، تو اس سے آپ کا غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں صابن ہے، شیمپو ہے تو وہ آپ لگا لیں، بہتر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے صابن استعمال نہ کیا، شیمپو وہ نہ لگایا بالوں میں تو پھر اس کا غسل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ شیمپو نہ بھی لگائیں، صابن نہ بھی لگائیں، اور آپ نے یہ 3 فرض پورے کر لیے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کا غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، غسل فرض ہو گیا تو اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ تو یاد رکھیں اس کے لیے کوئی مطلب الگ سے کوئی جملے نہیں ہیں کہ جی میں اس طرح جملے ادا کروں گا تو پھر ہی غسل ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہوا کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں تو بس یہی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیت کر لی آپ نے، غسل کر لیا، تو بس یہی نیت ہے، اور یہی یعنی یہ دل میں جو ارادہ ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں، آپ نے وہ ناک میں پانی چڑھایا اور غرارہ کر لیا، اگر روزہ نہیں، اگر روزہ ہے تو کلی کر لی، اور پورے جسم پر پانی بہا لیا تو آپ کا غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نیت بس دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، یہی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیے، ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا غسل سے پہلے وضو کرنا یہ ضروری ہے، غسل ہوگا اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیں غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، اگر کسی نے بغیر وضو کیے ڈائریکٹ غسل کر لیا تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن سنت جو ہے وہ اس سے محروم رہے گا۔ سنت یہ ہے کہ غسل سے پہلے وہ وضو کر لے۔ بہرحال اگر آپ نے وضو پہلے نہ کیا، ڈائریکٹ آپ نے غسل کر لیا تو پھر بھی غسل ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے، سنت کا ثواب بھی مل جائے گا کہ آپ پہلے غسل سے پہلے آپ وضو کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ 5واں سوال پوچھا گیا ہے کہ ناپاکی کا غسل کرتے وقت کون سا کلمہ پڑھتے ہیں پاک ہونے کے لیے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں جس بندے پر غسل فرض ہو جائے، اس نے 3 فرض ادا کر لیے غسل کے، ناک میں پانی چڑھا لیا، غرارہ کر لیا یا کلی کر لی، ٹھیک ہے جی، غسل اور پورے جسم پر پانی بہا لیا کہ بار برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ غسل کے فرائض میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ فلاں کلمہ پڑھیں، دوسرا کلمہ پڑھیں، یا تیسرا یا پہلا کلمہ پڑھیں تو پھر آپ پاک ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں جو میں نے بتا دیے، اور ویسے بھی جہاں آپ غسل کر رہے ہیں، آپ نے مطلب لباس اتار کے آپ غسل کرنے لگے ہیں، تو وہاں پر کلمہ پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بہرحال حالت میں، اور پھر وہ جگہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ کئی جگہ پہ اٹیچ واش روم ہوتا ہے، تو وہاں یہ کلمہ پڑھنا یا درود شریف پڑھنا یا دیگر کوئی ذکر کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ جب نہا لیں، غسل کر لیں، کپڑے پہن لیں، تو اس کے بعد آپ کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، لیکن یہ سمجھنا کہ جب تک ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے 3 فرائض ادا کر لیے تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو باقی رہے گا یا نہیں؟ یاد رکھیں غسل کے دوران اگر کسی بھی شرمگاہ کے حصے کو لگ جائے ہاتھ، تو اس سے غسل جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے بچنا چاہیے کہ آپ شرمگاہ کو ہاتھ، بس ضروری ہے دھونے کے لیے، صفائی حاصل کرنے کے لیے تو صابن وغیرہ لگائیں، یا طہارت حاصل کرنے کے لیے آپ نہا رہے ہیں، ہاتھ کسی جگہ کو مس ہو گیا ہے، شرمگاہ کو مس ہو گیا ہے، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، نہ ہی غسل میں کوئی خرابی آتی ہے اور نہ ہی اس سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور سوال پوچھا گیا کہ سردی میں غسل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں سردی میں جو ہے، سردیاں کافی ہوتی ہیں تو کئی مرتبہ بندے پریشان ہوتے ہیں کہ اب نہائیں گے تو کیا کریں گے، تو یاد رکھیں سردی میں بھی غسل کرنے کا وہی طریقہ ہے جو گرمیوں میں غسل کرنے کا طریقہ ہے، اس میں کوئی مختلف نہیں ہے۔ ہاں سردی میں آپ تھوڑا یہ کر لیں کہ پانی گرم کر لیں، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ کے پاس سہولت ہے ہیٹر وغیرہ سے پانی گرم کر لیں، یا کسی اور طریقے سے، اس طرح بھی آپ پانی گرم کر کے اس سے آپ غسل کریں، یہ 3 فرض جو بتائے ہیں وہ آپ ادا کریں تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جی سردیوں میں آپ تیمم کر لیں یا فلاں طریقہ اختیار کر لیں، نہیں، طریقہ سب کا ایک ہی ہے۔ ہاں تیمم کرنے کی تب ہی اجازت ہے اگر کہیں کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہو، جو مستند ڈاکٹر ہو اور دین اسلام کے جو مسائل ہیں وہ کچھ نہ کچھ واقفیت اچھی طریقے سے رکھتا ہو، بالخصوص یہ غسل کا طریقہ مثال کے طور پر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی غسل کی کیا اہمیت ہے، تو وہ بتا سکیں، ان کو پتہ ہو، معلوم ہو، تو وہ ایسا کوئی ڈاکٹر وہ سمجھتا ہو پاکی ناپاکی کے مسائل، وہ آپ کو بتائے جی کہ
آپ نے اگر غسل کیا، نہائے، جسم پر پانی بہایا تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، موت واقع ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر مطلب کہیں نہ کہیں شریعت نے نرمی رکھی ہے۔ لیکن اگر ایک نارمل بندہ جو ہے اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس نے ناک میں پانی چڑھانا ہے، غرارہ کرنا ہے، روزہ ہے تو غرارہ نہ کریں، کلی کریں، اور پورے جسم پر پانی بہانا ہے، اس طرح کے بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ غسل کرنے کے بعد ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، جب آپ نے غسل کیا تو اس میں جو وضو کے فرائض ہیں وہ بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کونی سمیت دونوں بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کی۔ اب جب بندہ غسل کرتا ہے تو وہ پورے جسم پر پانی بہاتا ہے، تو اس کا وضو بھی آٹومیٹک ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے غسل کرنے کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹا نہیں، ہوا خارج نہیں ہوئی، پخانہ پیشاب نہیں کیا، یا دیگر جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو آپ غسل کرنے کے بعد ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا کپڑے چینج کرنے سے، لباس تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ محض غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں، کپڑے تبدیل کرنے سے، یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھٹنا برہنہ ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جس کو شریعت نے بیان کیا ہے۔ اس پر میری ایک مکمل ویڈیو موجود ہے، چینل کا آپ وزٹ کریں، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال کپڑے تبدیل کرنے سے، چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو غسل کے حوالے سے آپ کی طرف سے پوچھے گئے۔ اور بھی کوئی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیوز آپ کے کمنٹ پر بناؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔